14 जमात ثانی اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں سب سے پہلے فہم قرآن پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری آج کی جو صورت ہے وہ ہے سورہ یوسف، اور آج ہم بات کریں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 تک۔ حسد بہت ہی سنگین بیماری ہے۔ سورہ یوسف میں ایک جو بیماری کا ذکر آیا ہے وہ حسد بھی ہے۔ دیکھیے، سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جو ہماری پوری کی پوری زندگی پہ بیس کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو بالکل ہماری زندگی بالکل سورہ یوسف جیسی ہی گزرتی ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں خاندان ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، حسد ہے، سیاست ہے، منافقت ہے، ریاکاری ہے، خواب ہے، خوابوں کی تعبیر ہے، کیا کچھ ہے جو سورہ یوسف میں نہیں ہے۔ یہ سب کچھ سورہ یوسف میں ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے۔ سورہ یوسف میں 101 اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ انہی میں ایک سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنوں میں حسد کی بیماری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسد نہیں ہوتا، اپنوں میں ہی حسد ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی سے اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو اگلا ہمیں کہتا ہے کہ حق کس بات کا حق؟ آپ میری چیز کو دیکھ کر حسد کر رہے ہیں، آپ اس لیے مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے میری چیز زیادہ دیکھ لی ہے تو آپ اس سے حسد کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ سے اپنا حق مانگا ہے، حسد نہیں کیا ہے آپ سے۔ حسد ایک الگ چیز ہے اور حق مانگنا ایک الگ چیز ہے۔ جب آپ کسی کا حق کھائیں گے تو آپ سے سوال بھی کیا جائے گا، تو وہ سوال حق مانگنے کا ہے۔ آپ کے ظلم کو ظلم بتانا ہے، حسد کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی چیزوں کو دیکھ کر آپ سے حساب مانگ لیا گیا، تو حساب آپ کی چیزوں کا نہیں ہے بلکہ اس چیز کا حساب ہے کہ جو ہماری چیز تھی وہ کیوں نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے؟ تو سورہ یوسف کیا سکھاتی ہے؟ سورہ یوسف میں کیا ہے؟ سورہ یوسف میں حکم بھی اور نہیں بھی ہے، انکار بھی ہے، اقرار بھی ہے، تذکیر بھی ہے، تفکر بھی ہے، عتاب بھی ہے، حساب بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے، حیرت بھی ہے، حسرت بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، لطافت بھی ہے، کثافت بھی ہے، حلال کا علم بھی ہے اور حرام کا علم بھی ہے۔ سورہ یوسف میں غربت بھی ہے، فقر و فاقہ بھی ہے، سیاست بھی ہے، بادشاہت بھی ہے۔ سورہ یوسف میں ملائکہ پرندوں کا تذکرہ بھی ہے، جنوں انسانوں کا تذکرہ بھی ہے، چوپائے شیاطین کا تذکرہ بھی ہے، دین کے مضامین بھی ہے، دنیا بھی ہے، سیرت بھی ہے، سوانح عمری بھی ہے، رموز سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، عشق و حسن کی حشر سمانیہ بھی ہیں، زہد و تقویٰ کی دستگیری بھی ہے، انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، چوپایوں اور شیاطین کا تذکرہ بھی ہے، بادشاہوں، تاجروں، عالم و جاہلوں کے حالات بھی ہیں، غربت کا تذکرہ بھی ہے، امیری کا تذکرہ بھی ہے، عزت کا تذکرہ ہے تو ذلت کا بھی ہے، صبر و استقامت کا ہے تو انسانوں کی مکاری کا بھی ہے، نیک لوگوں کی نیکوکاری کا بھی تذکرہ ہے۔ تو سورہ یوسف بہت ہی حسین صورت ہے، اور اس کے لیے تو اللہ نے خود قرآن میں فرمائے، آئیے سناتے ہیں ہم آپ کو قصوں میں سب سے حسین قصہ۔ تو یہی ہمارے 5 منٹ کے مدرسے میں آج کل اسی صورت پر بات ہو رہی ہے، اور آج ہم بات کر رہے تھے سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 سے 10 میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد میں مبتلا ہونے کا یہاں ذکر ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں، حالانکہ فطری چیز ہے کہ سب سے چھوٹے بچے سے ویسے ہی پیار ہوتا ہے، اگر وہ سب سے چھوٹا نہ ہو، درمیانہ ہو اور بہت زیادہ فرمانبردار ہو تب بھی اس سے بہت پیار ہو جاتا ہے، اگر وہ درمیانہ نہ ہو، سب سے بڑا ہو اور اس کے اندر بردباری ہو، دین کا علم بھی ہو، عمل بھی ہو، ادب بھی ہو، آداب بھی ہو، تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطری ہوتی ہیں، ان سے محبت کرتا ہے انسان۔ اسی طرح جس طرح ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا محبت تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جب معلوم ہو گیا، جس سے انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ان کو حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا کہ حضرت یوسف کو قتل کر دیا جائے گا یا کسی دوسری سرزمین میں پھینک دیا جائے گا۔ بالآخر طے یہ پایا کہ اسے کسی اندھے کنویں میں اٹھا کر پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ تو معلوم یہ ہوا اس بات سے کہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بھائی بھائی کے درمیان محبتیں ختم کر دیتی ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن اور ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیتی ہے۔ حسد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم حسد سے بچو، حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے وہ اسی کے در پہ رہتا ہے۔
جس کی خوشحالی پر اس کو حسد ہے کسی طرح اس کو نقصان پہنچائے، اس کو بے آبرو کر دے، پھر اگر کچھ بس نہیں چلتا تو اس کی غیبت ہی کر کے دل کی آگ بجھاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کم از کم نتیجہ اس کا یہ ہوگا اور ضرور بضرور ہوگا کہ قیامت میں اس غیبت کرنے والے حاسد کی نیکیاں اس بندے کو دلا دی جائیں گی جسے حسد کیا گیا ہے۔ نیکیوں کو حسد کے کھا جانے کی ایک واضح مثال ہے کہ نیکیاں کھا جاتا ہے حسد، اور حسد سے بچنے کے لیے مسنون دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اے اللہ میرے سینے کی سیاہی، حسد، کینہ، بغض وغیرہ نکال دے۔ اے اللہ میرے سینے کی سیاہی، یعنی سینے کی سیاہی کیا ہے؟ سینے کو کیا چیز کالا کر دیتی ہے؟ حسد، کینہ، بغض۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے سینے سے اس سیاہی کو نکال دے، یعنی حسد، کینہ اور بغض کو نکال دے۔ اور حقیقت میں حسد اور اس سے بچنے کی تدابیر کرنی چاہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو دیکھا، اسے کوئی نعمت ملی ہوئی، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو یا دین کی، اسے دیکھ کر دل میں کڑھن جلن پیدا ہوئی کہ یہ نعمت اسے کیوں نہیں ملی۔ وہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ نعمت اس سے کسی طرح سے چھن جائے۔ اللہ نے علم نوازا کسی کو، لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت ہے، تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا اس کی طرف رجحان بڑھ گیا، یا کلاس میں پوزیشن لے لی، یا کوئی شخص بہت زیادہ مالدار ہے تو اس کو دیکھ کر دل میں کڑھن ہو رہی ہے کہ اس کی ترقی کیوں ہو رہی ہے، لوگوں کا رجحان اس کی طرف کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اس کے پاس اتنا مال کیوں آیا، ایسے دل میں خیالات آ رہے ہیں نعمتیں اس سے چھن جائیں۔ جب کسی شخص کے دل میں کسی کے بارے میں حسد پیدا ہونے لگے تو اس وقت 4 کام کرنے چاہیے۔ جو خیال دل میں ہے اس کو برا سمجھنا چاہیے، خیال کی برائی کا تصور کرے کہ وہ تو میرا مسلمان بھائی یا بہن ہے، میں کیوں اس کے بارے میں ایسا خیال کروں، اس کی ترقی کامیابی ملے گی تو مسلمان کا نام روشن ہوگا، ملک کو ترقی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو 2 ہاتھ 2 پاؤں دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، میں محنت کروں گی تو انشاءاللہ مجھے بھی ترقی ملے گی۔ پھر آدمی تصور کرے کہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اپنی نعمتیں اپنے بندوں میں تقسیم کی ہیں، اللہ کی مرضی پر، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کی تقسیم سے ناراض ہونا بری بات ہے۔ اللہ نے جس کو جس خانے میں رکھا، اللہ کی مرضی، اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو۔ دل میں جس کے بارے میں حسد پیدا ہو رہا ہے اس کی اچھائیوں اور احسانات کو سوچنا چاہیے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس کے جو عیوب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے۔ تو جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے حق میں بھی قبول ہوگی۔ تو آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بہت اچھا رہا، 14 تاریخ کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایام 20 کے روزے بھی ہیں تو روزے بھی رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ اللہ تعالیٰ کہنے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، محشر میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔